ویلکم بیک. اب جبکہ دبئی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون مخلص حکومت کے مستقبل کے بارے میں نازک مذاکرات کر رہی ہے جس کا کہ فوکس صرف اور صرف معزول ججز کی بحالی ہے. اینڈ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے شریف چیئرپرسن آصف علی زرداری نے پہلی بار نام لے کے معزول چیف جسٹس افتخار محمد چودھری پر تنقید کی ہے. اس سے پہلے آصف علی زرداری صاحب کی تنقید افتخار محمد چودھری کے لیے نجی محفلوں اور نجی ملاقاتوں تک محدود تھی. پہلی بار انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے اور براہ راست نام لیا ہے افتخار چودھری صاحب کا اور ان پر تنقید کی ہے. انہوں نے ان کی تنقید ہوئی ہے BBC سے ایک انٹرویو میں جو کہ ساری دنیا میں نشر ہوا ہے. یہ انٹرویو انگریزی میں لیا گیا تھا. ہم اس کے اقتباسات آپ کو سناتے ہیں. Everybody knows that it's a political movement. All of them have played politics. Iftkhar Chaudhry had played politics before and he's playing politics even now. And we are going to restore the judiciary as is where is. I'm not interested in only restoring the judges. I am interested in restoring judiciary, the rule of law, the majesty of law, so that no other Asif Zardari stays in prison under trial for 8 years. And Mr. Iftikhar Chaudhry does not say, I have not read the case, so I can hear the case. That was my last case. What was the case? A BMW car, less duty has been paid. The law of the land is, if duty is unpaid, you're in a car which is, you take the car, you don't take the man. In that case, I was languishing in prison for 2 years and I went to Chaudhry Iftikhar 5 times. So we do not allow the judiciary again to do that. آصف علی زرداری صاحب اپنے اس انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ تحریک جو ہے یہ سیاسی تحریک ہے. افتخار محمد چودھری پہلے بھی سیاست کر رہے تھے اور اب بھی سیاست کر رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ وہ اس وجہ سے صرف اور صرف ججز کی بحالی نہیں چاہتے, وہ عدلیہ کی آزادی چاہتے ہیں اور عدلیہ کی آزادی اس کے پورے جاہ و جلال کے ساتھ چاہتے ہیں. انہوں نے کہا وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اور آصف علی زرداری 8 سال تک جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرے. انہوں نے کہا کہ 5 بار وہ جسٹس افتخار محمد چودھری کی عدالت میں گئے BMW کار کیس میں جس پر ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے کم ڈیوٹی پے کی ہے. انہوں نے کہا قانون یہ ہے کہ اگر کم ڈیوٹی پے ہو تو گاڑی کو امپاؤنڈ کر لیا جائے حد سے حد, لیکن انسان کو 2 سال تک قید نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ افتخار محمد چودھری نے کئی بار ان کے اس کیس کے جواب میں کہا کہ انہوں نے یہ کیس پڑھا ہی نہیں ہے. 5 بار آصف زرداری صاحب نے کہا کہ انہیں افتخار چودھری کی عدالت میں جانا پڑا لیکن انہیں انصاف نہیں ملا. انہوں نے کہا کہ وہ اس قسم کی عدلیہ کی بحالی نہیں چاہتے ہیں. پہلی بار ہے آصف علی زرداری صاحب نے جسٹس افتخار محمد چودھری کے خلاف براہ راست الزامات لگائے ہیں اور باقاعدہ اس کے لیے ایک میڈیا انٹرویو کا انتخاب کیا ہے. اس موضوع پر ہم بات کریں گے. اس کے لیے ہمارے ساتھ آصف علی زرداری صاحب نے اسپیسیفک الزامات لگائے ہیں جسٹس افتخار محمد چودھری پر. BBC سے ایک انٹرویو میں انہوں نے واضح طور پر نام لے کے جسٹس افتخار محمد چودھری کا کہا ہے کہ وہ پہلے بھی سیاست کر رہے تھے اور آج بھی سیاست کر رہے ہیں. اپنے پرسنل کیسز کے بارے میں انہوں نے اسپیسیفک ایگزامپلس بھی دی ہیں آصف علی زرداری صاحب نے. جسٹس افتخار محمد چودھری کے بارے میں ریزرویشنز آصف علی زرداری صاحب نے آج عیاں کی ہیں, لیکن اس سے پہلے محترمہ بے نظیر بھٹو نے جب نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس کو چیلنج کیا تھا جناب شہباز شریف نے, اس وقت کی سپریم کورٹ اور اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے سامنے جسٹس افتخار محمد چودھری نے قومی مفاہمتی آرڈیننس پر اسٹے جاری کر دیا تھا. انہوں نے اپنی آبزرویشن میں کہا تھا کہ یہ غیر قانونی آرڈیننس ہے, اس کو فوری طور پر روک دینا چاہیے. کڑے الفاظ میں انہوں نے اپنی آبزرویشن دی تھی جسٹس افتخار محمد چودھری نے. جسٹس افتخار محمد چودھری کے اس فیصلے پر محترمہ بے نظیر بھٹو بہت غصے میں آ گئی تھی. دبئی میں انہوں نے اس فیصلے پر اور اپنی آبزرویشنز کا اور اپنے ریمارکس دیتے ہوئے محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا Did the Supreme Court intervene when a convicted person, a sentenced convicted person who was Prime Minister of Pakistan from Punjab was released and sent to Saudi Arabia with 40 suitcases? Did the Supreme Court of Pakistan intervene when Abdul Qadir Khan came on television and said that I have sold Pakistan's nuclear secrets and nuclear technology to a range of countries? I have endangered Pakistan's nuclear secrets. Did the Supreme Court intervene when he was granted amnesty for selling weapons of mass destruction? I don't believe that the Supreme Court is going to intervene now when it did not intervene for convicted people.
for self-confessing accused. Why should the Supreme Court intervene when for 11.5 years a lady has fought in every city in Pakistan and across every continent in the country to prove her innocence and has not been sentenced just because she happens to be from Sindh? Do you think they're going to be double standards? That Zulfikar Ali Bhutto should be hanged because he's from Sindh? محترمہ بینظیر بھٹو ناراض تھی جسٹس افتخار محمد چودھری کے ایمرجنسی سے چند روز پہلے اس فیصلے پر، جس کے تحت انہوں نے قومی مفاہمتی آرڈیننس پر اسٹے آرڈر جاری کر دیا تھا اور اپنی سخت ترین آبزرویشنز دی تھی۔ یہی اسٹے آرڈر ویکیٹ کیا جسٹس عبدالحمید جوکر نے، موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان نے، جس کے بعد قومی مفاہمتی آرڈیننس پوری آب و تاب سے چمکا اور اس کے فوائد پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جناب آصف علی زرداری اور متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت اور دوسرے سیاسی رہنماؤں اور کارکنان کو براہ راست ہوئے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اگر جیسا کہ وکلا تحریک کہہ رہی ہے، وکلا تحریک کے رہنما کہہ رہے ہیں، اگر موجودہ سپریم کورٹ غیر قانونی ہے، اس کے فیصلے غیر قانونی ہیں، تو کیا وکلا یہ کہہ رہے ہیں، وکلا تحریک کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے NRO کے خلاف جو اسٹے ویکیٹ کیا موجودہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، وہ بھی غیر قانونی تھا، اور اگر وہ غیر قانونی تھا تو اس کے جو فوائد پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جناب آصف علی زرداری اور دوسری سیاسی جماعتوں کے کارکنوں اور قائدین کو حاصل ہوئے، کیا وہ بھی غیر قانونی تھے؟ اور کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک ٹو اسکوائر ون، یعنی کہ تمام کے تمام کیسز جو آصف علی زرداری صاحب کے خلاف تھے وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور جو کیسز ختم کیے گئے یہ غیر قانونی ہو جائے گا؟ یہ وہ اہم گتھی ہے جس کو سلجھانے کی کوشش اس وقت کی جا رہی ہے اور اس پر دارومدار ہوگا کہ ججز بحال ہوں یا نہیں۔ لیتے ہیں کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے ایران کے صدر احمدی